بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے کس مسلمان نے قدم رکھا اور مسلمانوں کی حکومت کب شروع ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جس مسلمان نے قدم رکھا اور ہندوستان والوں سے لڑائی کی، معرکہ کی، وہ محلب بن ابی صفرہ تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 28ویں سال امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں، ان کے زمانے میں بصرے کے حاکم عبداللہ بن عامر نے فارس پر حملہ کیا اور وہاں کے باشندوں کو، جنہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اپنا وعدہ توڑ دیا تھا، بدعہدی کی تھی، ان کو شکست دی اور واپس بصرہ چلے آئے۔ ہجرت کے 30ویں سال امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو، جو کوفے کا حاکم تھا، اس کو اس وجہ سے معزول کر دیا، ہٹا دیا کہ اسے شراب خوری کی عادت پڑ چکی تھی، شراب پینے کی عادت لگ گئی تھی، اور اس کی جگہ سعید بن عاص کو مقرر کر دیا۔ سعید اسی سال قبرستان کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم بھی اس کے ساتھ اس معرکے میں، اس لڑائی میں شریک ہوئے۔ استراباد کے دارالسلطنت جرجان کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے قدموں کی برکت سے فتح کر لیا گیا۔ وہاں کے باشندوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے 2 لاکھ دینار سالانہ دینا منظور کیا۔ اہل جرجان اسلام لے آئے اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، زندگی گزارنے لگے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 31ویں سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عامر کو خراسان فتح کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عامر ایک لشکر جرار کو ساتھ لے کر کرمان کے راستے سے خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، یہ کرمان خراسان کا ایک ضلع ہے۔ اس لشکر کے مقدمۃ الجیش حنیف بن قیس تھے۔ مقدمۃ الجیش اس لشکر کو کہا جاتا ہے جو لشکر سے 2-3 کلومیٹر آگے چل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ راستہ پر خطر نہیں ہے، راستہ بالکل محفوظ ہے، اور اگر کوئی خطرہ کی بات ہوتی ہے تو وہ اطلاع کر دیتے ہیں، تو اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ غازیان اسلام کا یہ لشکر جرار سیستان، قہستان اور نیشاپور کو زیر کرتا ہوا، فتح کرتا ہوا اور اپنے ماتحت کو اطاعت گزار بناتا ہوا توس پہنچا۔ وہاں کے باشندوں نے بھی اسلام کی اطاعت قبول کی اور مسلمانوں کے لشکر نے سرخس، ہرات، بادغیس، گرجستان، مرو، تالقان اور بلخ کو اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ چونکہ عبداللہ بن عامر کو تھوڑے سے عرصے میں مکمل طور پر فتح حاصل ہوئی، انہوں نے خراسان کا حاکم قیس بن ہاشم کو مقرر کیا۔ مرو، تالقان اور نیشاپور میں حنیف بن قیس کو اور ہرات، غور اور گرجستان میں خالد بن عبداللہ کو حاکم مقرر کیا، اور خود حج کا احرام باندھ کر کعبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 32ویں سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے عبداللہ بن عامر بلخ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن متعدد مخالف اسباب کی بنا پر امیر لشکر اور بہت سے مسلمان لشکری اس جنگ میں شہید ہوئے اور بقیہ لشکر پریشان ہو کر بھاگا۔ یہ مسلمان سپاہی جرجان اور جیلان میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ اسی سال عبداللہ بن عامر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک ایرانی سردار جس کا نام قارون تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ خراسان اس وقت بہادران اسلام سے خالی ہے تو اس نے طبس، ہرات، بادغیس، قہستان اور غور وغیرہ کے 40,000 باشندوں کو جمع کیا اور ایک لشکر جرار تیار کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن حازم نے، جو حنیف بن قیس کے ساتھ نیشاپور میں مقیم تھا، 40,000 لشکریوں کی مدد سے اس فتنے کو دبایا اور اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں وہ خراسان کا حاکم بنایا گیا۔ سن 44 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد بن ابی کو بصرہ،
خراسان اور سیستان کا حاکم مقرر کیا، اور اسی سال زیاد کے حکم سے عبد الرحمن بن ربیعہ نے کابل کو فتح کیا اور اہل کابل کو حلقہ بغوش اسلام کیا۔ کابل کی فتح کے کچھ ہی عرصے بعد ایک نامور عرب امیر محلب بن ابی صفرہ مرو کے راستے سے کابل آئے اور ہندوستان پہنچ کر انہوں نے جہاد کیا اور 10 یا 12 ہزار کنیز اور غلام قید کیے۔ ان میں کچھ لوگ توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے مسلمان ہو گئے۔ سن 53 میں زیاد بن ابی کی انگلی پر طاعون کی پھنسی نکلی اور اس نے وفات پائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بیٹے عبداللہ کو حاکم کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد عبداللہ نے ماوراء النہر کا عزم کیا اور اس ملک کے بہت شہروں کو فتح کر کے واپس آیا۔ اس فتح کے بدلے میں اسے بصرہ کی حکومت ملی، لیکن اس نے اسلم بن زراعہ کو اپنی طرف سے خراسان کا حاکم مقرر کیا اور خود کوفہ ہی میں مقیم رہا۔ سن 50 ہجری میں خراسان کی حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ سن 63 ہجری میں یزید بن معاویہ نے مسلم بن زیاد کو سیستان اور خراسان کا حاکم متعین کیا۔ جن لوگوں کو یزید نے مسلم کے ہمراہ روانہ کیا تھا انہی میں ایک محلب بن ابی صفرہ بھی تھا۔ مسلم نے اپنے چھوٹے بھائی یزید کو سیستان کی حکومت سپرد کی۔ جب یزید بن زیاد نے یہ سنا کابل کے بادشاہ نے سرکشی کر کے مسلمانوں کے حاکم ابو عبداللہ بن زیاد کو قید کر لیا ہے، تو اس نے ایک لشکر جرار جمع کر کے اہل کابل سے جنگ کی۔ ایک زبردست اور شدید لڑائی ہوئی جس میں یزید کو شکست ہوئی اور اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ جنگ میں مارا گیا۔ جب مسلم بن زیاد کو ان حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے طلحہ بن عبداللہ بن حنیف کو، جو طلحۃ الطلحات کے نام سے مشہور ہے، ان کو کابل روانہ کیا۔ کابل پہنچ کر طلحہ نے 5 لاکھ درہم ادا کر کے ابو عبداللہ کو شاہ کابل کی قید سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد مسلم نے سیستان کی حکومت طلحہ کو سونپی اور غور اور بادغیس کے باشندوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے کابل روانہ کیا اور اہل کابل کو زبردستی اپنا مطیع و فرما روا بنایا۔ اور خالد بن عبداللہ کو، جسے بعض لوگ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے اور کچھ لوگ ابو جہل کی اولاد سے بتاتے ہیں، ان کو کابل کا حاکم مقرر کیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، باقی آنے والی اگلی ویڈیو میں مزید بات کریں گے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔